ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں زوردار زلزلہ آیا۔ ہر طرف تباہ شدہ مکانات اور سڑکیں دیکھی جا سکتی تھیں۔ گاؤں حقیقت میں مکمل طور پر برباد ہو چکا تھا۔ گاؤں کے لوگ اپنے گھر چھوڑ کر قریبی گاؤں میں جا بسے تھے۔ مکینوں سے بالکل خالی جگہ ڈھونڈ کر چوہوں نے تباہ شدہ گھروں میں رہنا شروع کر دیا۔ جلد ہی ان کی تعداد ہزاروں اور لاکھوں میں بڑھ گئی۔ تباہ شدہ گاؤں کے قریب ایک بڑی جھیل بھی تھی۔ ہاتھیوں کا ایک غول پانی پینے کے لیے جھیل پر آیا کرتا تھا۔ جھیل تک پہنچنے کے لیے ریوڑ کے پاس گاؤں کے کھنڈرات سے گزرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ راستے میں ہاتھی روزانہ سینکڑوں چوہوں کو اپنے بھاری پاؤں تلے روندتے تھے۔ اس سے تمام چوہوں کو بہت دکھ ہوا۔ ان میں سے بہت سے لوگ مارے گئے جبکہ ان کی بڑی تعداد معذور ہو گئی۔ اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے چوہوں نے ایک میٹنگ کی۔ اجلاس میں طے پایا کہ ہاتھیوں کے بادشاہ سے اس سلسلے میں درخواست کی جائے۔ چوہوں کے بادشاہ نے ہاتھیوں کے بادشاہ سے ملاقات کی اور اس سے کہا، مہاراج، ہم گاؤں کے کھنڈرات میں رہتے ہیں، لیکن جب بھی آپ کا ریوڑ گاؤں سے گزرتا ہے، ہماری ہزاروں رعایا آپ کے ریوڑ کے بڑے پاؤں تلے روند جاتی ہے۔ اپنا راستہ تبدیل کریں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ہم آپ کی ضرورت کے وقت آپ کی مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر ہاتھیوں کا بادشاہ ہنس پڑا۔ تم چوہے اتنے چھوٹے ہو کہ ہم جیسے جنات کی مدد کر سکتے ہو، لیکن کسی بھی صورت میں ہم جھیل تک پہنچنے اور تمہیں زیادہ محفوظ بنانے کے لیے اپنا راستہ بدل کر تم سب پر احسان کریں گے۔ چوہوں کے بادشاہ نے بادشاہ ہاتھی کا شکریہ ادا کیا اور گھر واپس چلا گیا۔ کچھ عرصہ بعد قریبی ریاست کے بادشاہ نے اپنی فوج میں ہاتھیوں کی تعداد بڑھانے کا سوچا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو اس مقصد کے لیے مزید ہاتھی پکڑنے کا حکم دیا۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے اس ریوڑ کو دیکھا اور ہاتھیوں کے گرد مضبوط جال بچھا دیا۔ ہاتھی پھنس گئے۔ انہوں نے خود کو آزاد کرانے کے لیے بہت جدوجہد کی، لیکن بے سود۔ اچانک ہاتھیوں کے بادشاہ کو چوہوں کے بادشاہ کا وعدہ یاد آیا، جس نے پہلے ہاتھیوں کی ضرورت پڑنے پر مدد کرنے کی بات کی تھی۔ چنانچہ اس نے چوہوں کے بادشاہ کو بلانے کے لیے زور سے ترنگ ماری۔ چوہوں کا بادشاہ ہاتھیوں کے بادشاہ کی آواز سن کر فوراً اپنے پیروکاروں کے ساتھ ریوڑ کو بچانے کے لیے دوڑا۔ وہاں اس نے ہاتھیوں کو ایک موٹے جال میں پھنسا ہوا پایا۔ چوہوں نے خود کو کام پر لگا دیا۔ وہ موٹے جال کو ہزاروں جگہ پر کاٹ کر ایسا ڈھیلا بنا دیتے ہیں۔ ہاتھیوں نے ڈھیلا جال توڑا اور خود کو آزاد کرا لیا۔ انہوں نے چوہوں کی بڑی مدد پر شکریہ ادا کیا اور ان کی طرف ہمیشہ کے لیے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔